الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ واولیاء امتہ الی یوم الدین وبعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین۔ برادران اسلام، معزز حاضرین، آج ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج ہم اس عظیم اور بابرکت خانقاہ میں ہندوستان کے عظیم بزرگ اور دائی حضور دائی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ادام اللہ ظلہ علینا کی سرپرستی میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دوستو، خانقاہ عارفیہ اور جامعہ عارفیہ نے اپنی تاسیس کے روز اول سے اس بات کا خیال رکھا ہے جو آج کا موضوع ہے، کو ایگزسٹنس، برادرہڈ اینڈ صوفیزم۔ خانقاہ عارفیہ اور جامعہ عارفیہ کی یہ پہلے دن سے کوشش رہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت اور ان کی ادب اور ان کی اخوت اور ان کے بھائی چارے کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جامعہ عارفیہ اور خانقاہ عارفیہ نے قرآن مجید کی اس آیت کا ہمیشہ سے عملی نمونہ پیش کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین، کہ آپ جس دین پر رہتے ہیں، جو بھی دین آپ مانتے ہیں، اس دین پر آپ ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور جس دین کو ہم جانتے مانتے اور پہچانتے ہیں، ہم اس دین پر ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ ڈٹے رہیں، نہ آپ ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں، نہ ہم آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں۔ اور یہی اللہ رب العزت کا نظام بھی ہے جو جامعہ عارفیہ نے جس کا عملی نمونہ پیش کیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے بار الہ، ان لوگوں کو نوازنا جو ایک ایشورواد میں وشواس رکھتے ہوں، جو تیری پوجا کرتے ہوں، جو تیری بارگاہ میں جھکتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں یہ موجود ہے، کنڈیشنل دعا کی تھی، صرف ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی تھی جو مالک کی پوجا کرتے ہوں، جو اس کے سامنے جھکتے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے کہا، اپنے خلیل سے کہا کہ اے ابراہیم سنو، جو مجھے مانتے ہیں میں ان کو تو دوں گا ہی دوں گا، قال ومن کفر، لیکن جو مجھے نہیں مانتے ہیں، جو میری پوجا نہیں کرتے ہیں، جو میرے سامنے نہیں جھکتے ہیں، فَأُمَتِّعُهُ، میں ان کو بھی نوازوں گا، قلیلاً، لیکن یہ ایک چھوٹی مدت کے لیے ہوگا۔ اس لیے آپ شاستروں میں دیکھیں گے، اب ویدوں میں بھی یہ بات پوری طرح اسپشٹ ہو گئی ہے کہ اس دنیا کی زندگی اس دنیا کے مقابلے یہاں کا وہاں کا ایک دن، یہاں کا 50,000 سال۔ یہ اب تقریباً یہ بات ہمارے دوسرے شاستروں کے حوالے سے بھی اور چھن چھن کے آ رہی ہے کہ اس دنیا کا 50,000 سال اور وہاں کا ایک دن۔ تو آپ سوچئے کہ اگر اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی آدمی کو پوری نسلوں کو نواز رکھا ہو تو یہاں کا 50,000 سال اور وہاں کا ایک دن۔ تو اللہ نے فرمایا قلیلاً، میں ان کو تھوڑے ٹائم کے لیے نوازوں گا، لیکن چونکہ یہ ادھرمی ہیں، یہ میرے اس میں وشواس نہیں رکھتے ہیں، تو میں ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دوں گا، فبئس المصیر، اور یہ نرک انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم سب کے سب سورگ کے متلاشی ہیں، سورگ کو چاہنے والے ہیں، اور خانقاہ عارفیہ اور جامعہ عارفیہ کی پہلے دن سے حضور دائی اسلام کی قیادت اور سرپرستی میں یہ کوشش رہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس مالک تک پہنچیں جو نراکار ہے، جس کی مہینہ اپرمپار ہے، جو انروچنی ہے، جو پوجنیہ ہے۔ اس لیے حضور اکثر فرماتے ہیں کہ الکھ نرنجن کی گت نیاری، لکھ لکھ روپ دکھاوت ہے، سعید پیا کے روپ میں آ کر اپنی کھوج کراوت ہے۔ کہ مالک کب کس کے روپ میں آ کر کے اپنی کھوج کرا دے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔